کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر قبر کے حوالے سے نعمتوں اور عذاب کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ عذاب قبر کی جو باتیں ہیں یہ عقل میں نہ آنے والی ہیں. کیسے ایک میت جو ہے وہ آپ کے سامنے قبر میں موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نعمتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے. ایک جملے کے اندر ہی ہم ایسا جواب دینا چاہیں اگر، تو آپ بتائیے کیا ہم اور آپ روزانہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ ایک شخص آپ کے سامنے سو رہا ہوتا ہے اور وہ سو کر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا، اور خوف کی وجہ سے اس پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، پسینہ آپ کو اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس کو جسم کے اوپر کچھ علامتیں تکلیف کی بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے، آپ تو یہاں سو رہے تھے میرے سامنے، آپ کیسے اس کیفیت سے گزرے ہو، آپ تو یہیں موجود ہو، آپ کا جسم تو کہیں بھی نہیں گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ شعور ہے اور روح ہے، اس کے اوپر مختلف کیفیات جب طاری ہو جاتی ہیں، کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے، ہمارے عام مشاہدے کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. تو ایک مسلمان کو اس پر تصدیق کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے اندر تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ایک حدیث سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا قبر کے اندر جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی آوازوں کو تمہیں سنوائے. لیکن اتنی سخت آوازیں ہو سکتی ہیں کہ تم ایسا نہ کرو کہ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر دفنائیں گے نہیں تو شاید وہ عذاب والی کیفیت نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ قبر کے اندر ایک عذاب ہے اور اس کی کیفیت سے گزر رہا ہے ایک انسان.